شام کے سائے گمبھیر محل پہ اپنی ڈھال بٹھائے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، انیسا اسے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ لان میں بیٹھی نظر آئی۔ وہ صدا کی آدم بیزار انہیں نظر انداز کرتی ان کی نظروں سے بچتی بچاتی اوپری منزل کی طرف چلی گئی۔ ہاں البتہ اس نے کچھ وقت میران کے ساتھ ضرور گزارا تھا، جس کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی، اور وہ کھلکھلا کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اسے کچھ بتا رہا تھا۔ مقصود کمبیر کے کمرے میں آ کر اس نے ہلکا سا دروازہ کھلا رہنے دیا، بتیاں جلائیں اور روم فریشنر سے کمرے میں دواؤں کی بو کا گلا گھونٹا، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ آپ کی اور اس پلنگ کی دوستی میں آج ذرا خلل ڈالتے ہیں۔ لبوں پہ مسکراہٹ مہربان مسکراہٹ سجائے وہ ان کی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ، اس کی آواز سن، مقصود کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ان کے حلق سے غراہٹ کی صورت کچھ آوازیں نکلنے لگی تھی۔ کھڑکی سے پردے ہٹاتے زینیا ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہوئی تھی۔ وہ کھڑ جلالی مرد، وہ کہاں گیا؟ سر جھٹکتے وہ دوبارہ کام میں لگ گئی۔ میں آپ کو ایک کتاب پڑھ کے سناؤں گی، اور آج آپ کی بات اماں سے بھی کرواؤں گی۔ پردے ہٹے تو کمرے سے جیسے حبس ختم ہوا تھا۔ مقصود جواب میں ایک بار پھر کوئی آواز نکال رہے تھے جسے زینیا کوئی مفہوم نہیں پہنا سکتی تھی۔ میں نے آپ کے لیے ایک بہت اچھے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، ہم پرسوں جا رہے ہیں۔ کتاب لا کر وہ ان کے قریب آ کر بیٹھی، سہارا دے کر انہیں ٹیک لگا کر بٹھایا، اپنے ساتھ لائے ہوئے لیپ ٹاپ پہ کوئی کال میں لائی اور دوسری طرف رابطہ ملنے کا انتظار کرتی رہی۔ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں؟ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پہ جھکی رہیں۔ معذور بیمار انسان سے محفل میں نہ صحیح، اکیلے میں اس کی بیماری پہ نارمل انداز میں بات کر لینی چاہیے۔ فزیو تھراپسٹ کو آپ بھگا دیتے ہیں، ایسے تو نہیں چلے گا۔ وہ اپنا اخباری سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، شاید اس کے لکھنے کی بات کرنے پہ وہ سیخ پا ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں آپ سے ہمدردی نہیں کرنے آئی ماموں، آپ کا نچلا دھڑ بری طرح متاثر ہے، میں جانتی ہوں، لیکن زینیا نے ان کے دائیں بازو پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کام کرتا ہے، اس سے کام لیں۔ آپ کے جلے کٹے نہ روٹھے جواب پسند تھے مجھے۔ کال کٹ گئی تھی، شاید دوسری طرف انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا۔ آپ کا دایاں ہاتھ لکھ سکتا ہے، میں جانتی ہوں، لکھیں یار۔ میز سے رائٹنگ پیڈ اور پین اٹھا کر اس نے مقصود کے آگے کیا، خود وہ نوٹ پیڈ پکڑے ہوئے سامنے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی جھلک رہی تھی۔ مقصود وہ انسان تھے جس نے اسے سڑک پہ ہراساں کرتے بالاج کو چھڑکا تھا۔ اسے کئی دفعہ درست سمت دکھائی تھی، کسی تعلق اور جذباتی وابستگی کا نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے جڑے رہے وہ کئی لمحے ان کے سامنے بیٹھی رہی، مگر انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔ وہ ناراض ہو رہے تھے شاید، نہیں، یقیناً۔ اسی پل دوسری طرف سے کال آنے لگی تھی۔ زینیا نے ان کی ہٹ دھرمی پہ نوٹ پیڈ واپس رکھ دیا اور کال اٹینڈ کی۔ اسکرین کے فریم میں امینہ بیگم اور کنج نظر آ رہے تھے۔ لیپ ٹاپ زینیا کی گود میں رکھا تھا۔ مقصود بری طرح غیر آرامدہ ہوئے تھے۔ اماں، آپ نے کہا تھا آپ چکر لگائیں گی، آپ آئیں کیوں نہیں؟ رسمی احوال کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ بچے بس ایک دو دن میں بشر اور میں آئیں گے، تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یار ان کو سمجھا لو زنی، یہ ہمیشہ مجھے گول کر جاتی ہیں، مجھے بھی آنا ہے۔ کنج کا اختلاف ابھرا۔ اماں آپ اور بشر آئے، باقی اضافی لوگوں کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ لوگ مجھے نہیں لائے تو میں سیدھا مہدی بھائی کو کال کروں گی اور اگلے ہی دن ان کے ساتھ آؤں گی۔ وہ روحانسی ہوتی انگلیاں اٹھاتے ہوئے بولی، ہاں اور تمہارے مہدی بھائی تو بھاگے بھاگے آئیں گے نا، گھر سے فرار رہنے کے ان کو موقع ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ خفگی دوبارہ کود کر آئی۔ خیر اماں، آپ ان سے بات کریں۔ اس نے مقصود کے سختی سے مرانے کے باوجود سکرین کا رخ ان کی طرف کر دیا تھا۔ ڈیٹ یو نو، کچھ لمحوں کے لیے وہ دونوں ساکت ہی رہ گئے تھے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ہی غیر متوقع تھا۔ امینہ بیگم اپنے چھوٹے بھائی کو کتنے برسوں کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اگر گنتی تو انگلیوں کے پورے ختم ہو جاتے، فاصلہ اور تکلیف ختم نہ ہوتی۔ تو بغیر سانس لیے بلکہ جھپکے بنا یک تک اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ مقصود، دھیرے سے لرزتے لہجے میں پکارا، یہ تم ہو مقصود؟ او خدایا، مقصودی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرا بھائی، میرا بھائی کنج، بشر، یہ دیکھو، یہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی۔ اسکرین کے پار ان کے اوپر ہسٹریائی کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تم کیسے ہو؟ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ زینی، یہ تمہارے ماموں کو کیا ہوا ہے؟ اللہ، میرا بھائی۔ وہ رو رہی تھی، ہنس بھی رہی تھی، اپنے بچوں کو بلا بلا کر انہیں وہ چہرہ، وہ انسان دکھا رہی تھی جسے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ مقصود کتنے ہی لمحے اسکرین کو دیکھتے رہے، انہیں اندازہ نہیں تھا سامنے نظر آنے والا چہرہ، وہ فربہ سی عورت ان سے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ سن رہے تھے، کچھ نہیں سن رہے تھے۔
بہت عرصہ بعد وہ بس پتھرائی نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے جس نے انہیں ماں سے زیادہ پیار دیا تھا۔ عبداللہ زمان کو اگر لگتا تھا وقت اس کے ساتھ ظالم تھا تو اسے یہ منظر دکھایا جائے جس میں دو بہن بھائی وقت کی ایک دہائی بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مقصود یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ روئے جاتی اور اپنے بھائی کو ایک عرصے بعد سامنے دیکھ ان کے بول نہ پانے کا غم دل میں رکھے جاتی۔ زینیا چپ چاپ سی ایک طرف بیٹھی تھی، بس اپنے ناخن کھرچتی ہوئی وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اسی پل مقصود نے ہاتھ بڑھا کر کھٹ سے اسکرین گرا دی، اسی ہاتھ سے جو اب بھی کام کرتا تھا۔ وہ آہیں سسکیاں انہیں گھٹن ہونے لگی۔ آنکھیں بند کے وہ پلک کے تاج کے ساتھ ٹیک لگا گئے۔ بند آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوا۔ درخت تاثرات میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ کچھ کہیں گے نہیں؟ بہت دیر بعد زینیا نے پوچھا۔ انہوں نے بند آنکھوں سے بڑبڑایا۔ ہاتھ بڑھایا۔ زینیا نے پلنگ پہ رکھا نوٹ پیڈ ان کی طرف بڑھایا۔ مقصود نے آنکھیں کھولی اور بہت مشکل سے ہی صحیح ایک سطر اس کاغذ پہ گھسیٹ ڈالی۔ عبداللہ سے دور رہو، جو اس نے بگاڑا ہے اسے درست مت کرو، تمہیں مہنگا پڑے گا۔ اس نے پہلے کاغذ پہ لکھے الفاظ دیکھے، پھر مقصود کو دیکھا۔ 2.5 سال نے انہیں اتنا کب بدلا کہ وہ اسے سامنا کرنے کی بجائے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے تھے۔ پہلے بھی یہی کیا، آپ نے جو وہ کرنا چاہتا تھا اسے کرنے دیا، اب بھی وہی کر رہے ہیں آپ سب۔ انیسا کو اس نے طلاق کروائی اور اب وہ طلاق یافتہ رہنا چاہتی ہے۔ آپ کو معذور کیا تو آپ اسی معذوری کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ عبداللہ خدا کا بندہ ہے، خدا بننے کی کوشش کرے گا تو کم از کم زینیا حاکم اس کے اس دعوے پہ لعنت بھیجے گی۔ وقت کے فرعون کے آگے جھکنے والی گردن کم از کم میری نہیں ہوگی۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے اور یہ بات میں اسے ہر روز بتاؤں گی۔ اس نے صاف دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ لمبے گہرے سانس لیے مقصود چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ ان کے حلق سے اب کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں، میں آج بھی اتنی ہی ڈھیٹ ہوں اور ہڈرام ہوں، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ اب وہ کتاب کھول کر کچھ پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی رائے بھی پیش کر رہی تھی۔ مقصود اسے بتانا چاہتے تھے انہیں کتاب نہیں سننی۔ ایک عرصہ ہوا نہ کوئی فساد کروایا نہ دیکھا ذرا اس قسم کے قصے سنائے جائیں، لیکن فی الحال وہ چپ چاپ اسے سنتے رہے۔ ان قصوں کی بھی باری آئے گی۔ گمبھیر محل پہ اتری رات کترا کترا پگھل رہی تھی۔ تاروں سے جڑ کر لگے زرد آرائشی بلب استھیٹک سا منظر پیش کر رہے تھے۔ آس پاس رش اور گہما گہمی تھی۔ ان روشنیوں کے عین نیچے کھڑے رکھے موڑوں پہ مہدی کمبیر اور کیس کمبیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں رکھی میز پہ چائے کے کپ دھرے تھے جن سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ کئی مناظر، کئی تخیل اس بھاپ میں کہیں تحلیل ہو رہے تھے۔ وہ دونوں چپ چاپ تھے، ایسے جیسے قوت گویائی ایک محدود مدت کے لیے سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ کسی دور میں شاید ان کے درمیان لمبے لمبے مکالمے ہوتے ہوں۔ معدوم ہوتی بھاپ نے کیس لگایا۔ پھر بھلا اب کیا معاملات ہوئے؟ مائع کو تجسس ہوا۔ جانتے ہو مہدی، انسان کیسا ہوتا ہے؟ چپ کے سرے پہ انگلی پھیرتے ہوئے اس نے مہدی کو دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ انسان اس دنیا کا باسی نہیں ہے، اصل اس کا ٹھکانہ جنت تھا جہاں سے اسے نکالا گیا۔ جینز کا اثر ہوتا ہے، اس بات پہ یقین رکھتے ہو نا؟ مہدی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ چائے بھی نہیں پی رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان سامنے لگا تھا جہاں بڑے سے چولہے پہ چائے کا دیگچا چڑھائے ایک 26-27 سالہ لڑکا چائے کے چمچ سے چائے اوپر نیچے کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ کا اوپر جانا، پھر دھار کا واپس اسی دیگچی میں گرنا، پتی کا کھولنا اور اطراف میں بلبلے بننا۔ چائے شفل مشروبات یوں ہی نہیں، اس کا بننا بھی آرٹ ہے۔ ہم اس دنیا سے نہیں، ہمارا گھر کوئی اور تھا، سزا یا امتحان۔ ہم یہاں جس لیے بھی آئے ہوں، ہماری جینز میں کچھ ان غیر آرام دہ شامل سا ہے۔ وہ رکا، چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ ذائقہ اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ جیسی چائے زینیا بنواتی تھی اس کی بات الگ تھی۔ جب میں تم سب کو لے کر اسلام آباد آیا تھا تو میری جینز میں وہی ٹھاٹ پاٹ تھے جو مجھے میرے ابا سے ملے تھے اور جنہیں میں نے زندگی کے 16 سال تک دیکھا۔ عورت کے 16 سال مختلف ہوتے ہیں، کھیل، گڑیا، نخرے اور شاید اس دوران کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا۔ مرد کی زندگی کے پہلے 16 سال سارا معاشرہ اسے مرد بننے کی تلقین کرتا ہے اور سب کے حساب سے مرد ناقابل تسخیر ہوتا ہے۔ عورت کو 16 سال تجربے ملتے ہیں، مرد کو اشارے، باتیں، ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ 16 سال کی عمر میں اسے مرد بننے کا عمل ہوتا ہے۔ اس عمر کے بعد وہ بچہ لڑکا نہیں رہتا، وہ
उस उम्र के बाद वो मर्द होता है, जिससे हर तरह की उम्मीद लगाई होती है। इस आने के बाद मेरी उम्र 16 साल थी। वो मर्द बनने का वक़्त था मेहदी। मेहदी अफ़सोस से सुन रहा था। चाय की महक और देसी खानों की खुशबुएँ हर तरफ थी। छोटे से ढाबे पे रौनक, ज़िंदगी पर रौनक थी। उसकी निगाहें अभी वहीं थीं, जहाँ अब चाय वाला आदमी एक पूरी तश सजाए छोटे लड़के को थमा रहा था। लड़का मुस्कुरा रहा था। चाय वाले ने उसके सर पे शफ़क़त से हाथ रखा। मेहदी को 12 साला अनस सरवर याद आया था। तुम्हारी जीन्स में शायद सादगी, बेफ़िक्री और माफ़ कर देने जैसे अज़ीम जरासीम मौजूद थे, लेकिन मेरे बाबा और अम्मा का इन जज़्बों से कोई वास्ता नहीं रहा था। फिर जब मुझे मिला, वो ज़िम्मेदारियाँ बोझ थे। घर का बड़ा बेटा होना आसान नहीं होता। नस्ल दर नस्ल मिलने वाले ट्रॉमास का बड़ा हिस्सा आपकी झोली में डाल आता है। उसकी आंखों ने देखा कि उस बच्चे से बाकी मुलाज़मीन ज़्यादा खुश नहीं थे। एक ने चाय का तश्त उठाते थे, नागवारी से रुख मोड़ा था और दूसरा लबरेज गया। शायद वो उनके हिस्से की टिप ले जाता था। मेरे हिस्से में वो आया, जिसकी ना मुझे तमन्ना थी, ना ज़रूरत। लेकिन जो मुझे मिला, मैंने उसे तुम लोगों तक नहीं आने दिया। घर का बड़ा बच्चा हिफाज़ती शील्ड की तरह अपने से छोटों के आगे खड़ा होता है। मैंने भी तुम्हारे आगे खड़ा था। नदी ने निगाहें मोड़कर उसे उस नज़र से देखा जिसमें कई किरचियाँ थीं। वो उसे बताना चाहता था कि एक लंबे अरसे तक वो इसी मेहरबान की वजह से अपनी माँ के खिलाफ सुनता रहा, सेल्फ डाउट का शिकार रहा, बेजा जुल्म बर्दाश्त किए। वो बस उसे बताना चाहता था कि हर शख्स मुख्तलिफ महाज़ों पे लड़ता रहता है। नैन्ही गंभीर भी लड़ा था। घर का बड़ा बेटा होना मुश्किल है, तो घर का छोटा बेटा होना उससे ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि उससे उम्मीद लगाई जाती है वो बड़े बेटे जैसा बनेगा। मुझे ऐसे मत देखो तुम। तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा, लेकिन तुमने वो सब मज़े से देखा जो मेरे साथ हुआ। मैं तुम्हारा गिल्टी प्लेज़र और पंचिंग बैग था। वो माज़ी था। कैसा मुनर दरसान से बोला। माज़ी में तो फरिश्ते तुम भी नहीं थे। मेहदी ने सर झटका और रुख मोड़ लिया। वो मूड़े पे बैठा था। कैस की बात सुन रहा था, लेकिन उसका दिल वहीं एयरपोर्ट पे रह गया था। वो यकीनन नाराज़ हुई होगी। क्या वो उसके लिए फूल लेकर जाए? इंतकाम, कत्ल, माफ़ न कर पाना, ये सब मेरे औसाफ नहीं थे। ये अनचाहा तोहफ़ा था जिस पे मेरा इख्तियार नहीं था। ये कुदरत थी। यानी अब कैस गंभीर के गुनहगारों में कुदरत भी शामिल हो गई। माशाअल्लाह ज़बरदस्त। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। शायद मैंने भी की हों, या इन्हीं मानना भी नहीं। मुझे अपने किए पे शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे मेरी गलतियाँ चैन से सोने नहीं देती। मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सका। गुज़रे वक़्त को भूल कर आगे बढ़ना दानश्वरी है, और मैं इस दानश्वरी से बेज़ारी नामा देता हूँ। हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि मैं तुम्हें पीछे छोड़ कर आऊँ बहुत। उसने जैसे मुद्दा खोलकर सामने रखा चाय का कप, वो ख़त्म कर चुका था। मेहदी अब भी उस बच्चे को तक रहा था, वो मुस्कुराता हुआ बच्चा जिसके हाथ से यकलख़्त छूट कर गिर पड़ा। कप आपस में टकराए, गर्दनें मुड़ी, लोगों के बोलते लब खामोश हुए और मरकज़ से निकाह वो बच्चा था। गुज़रे वक़्तों में जैसे मौज़ू महफ़िल मेहदी हुआ करता था, वो निगाह नहीं हटा सका। तुम क्या चाहते हो? माज़ी के उन किस्सों का कोई सर-पैर नहीं। मैं तुमसे कोई किसी माज़रत की उम्मीद नहीं रखता, और मैं माफ़ी नहीं देना चाहता। अब आगे? वो बगैर उसकी तरफ देखे कह रहा था। तैर जैसे भागने को तैयार हो, साथ ही बेरा अब लड़के को डाँट रहा था। उसे अपनी नफ़रत निकालने का मौका मिल गया था। मैं हमें वापस चाहता हूँ। गैस की आवाज़ उसकी समाअतें सुन पाई कि नहीं, वो नहीं जानता था। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। और मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। चाय वाला उसी तरफ आ गया था। उसने टूटे कप नहीं देखे, उसने नुकसान और लोगों की नज़रें नहीं देखी, बस सहमे हुए बच्चे को देखा और उसे खुद से चिमटा लिया। मेहदी ठहर कर उन्हें देखे गया। एक लड़की के लिए? गैस के लिए लहजे में इस्तेज़ा था। मेरे मॉरल्स के लिए? वो धीरे से नीचे बैठ गया। लड़का अब रो रहा था, मेहरबान आदमी उसे चुप करवा रहा था। मेहदी के चेहरे का रंग न जाने क्यों बदल गया था। क्या-क्या याद नहीं आया था। हमारे ख़ानदान में फ़ायदे से ऊँचे कब हुए मॉरल्स? गैस ने एक लम्हे के लिए भी उससे निगाह न हटाई। मेहदी ने बादिक्कत निगाहें मोड़ कर उसे देखा। तुमसे फ़ायदे हैं तो मुझे खसारे कबूल हैं। हमारे रास्ते अलग हैं कैस। मैं बहुत जल्द गंभीर महल छोड़ रहा हूँ। तुम और मैं दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैं हर वो याद, बात सब छोड़ रहा हूँ जो मुझे तुमसे जोड़े। वहाँ बैठे बैठे उन दोनों के दिल में बैकवक़्त बहुत कुछ छुपा था। कोई शल सा तासुर, जैसे दिल चंद लम्हों के लिए धड़क न सका हो। हम भाई हैं,
कैस ने ज़ख्मी लहजे में कहा। भाई बासु होते हैं और बासु अलग नहीं होते। तुम अपना खून निकाल कर नहीं फेंक सकते। तुमने 2.5 साल पहले मेरे दोनों बाजू तोड़ दिए थे। तो तुम ही थे ना जिसने मेरे खून पे दस्तबरदारी दी। मुझे जब होश आया तब मैंने सबसे पहले तुम्हें पुकारा था। मुझे जो तुम्हारी ही आदत थी, लेकिन मैं नहीं जानता था मुझे वहां पहुंचाने वालों में तुम भी शामिल हो। अपनी तरफ से तुमने मुझे मार ही दिया था। अब मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। बोलते बोलते रुका। दम होती जख्मी काटदार निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ, इजाफा किया। अब मेरी जिंदगी से दूर रहो। मुझे दोबारा हर्ट मत करो। प्लीज मुझसे दूर रहो। मैं अकेला हो जाऊंगा यार, उसने मेहदी को उठते देख दुख से कहा। मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे करीब रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। अपने लिए माफ कर सकता हूँ तुम्हें, उसके लिए नहीं करूंगा। कभी भी नहीं। उससे उसे बीच से नहीं निकाल सकते, मेरी जिंदगी में नहीं। कतियत से कहकर उसने अपना मोबाइल उठाया और एक भी निगाह गलत उस पर डाले बगैर वो आगे बढ़ गया। जर्द रोशनियां, मोड़े, रंगीन मेज और गैस गंभीर, हर किसी ने उसे जाते हुए देखा था। जाते हुए वो पलट कर एक दफा उसे देख लेना चाहता था, जाने क्यों। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता गए मुझसे, सब जीता किए मुझसे मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। दवात से कुछ कतरे मेज पे बिखर गए थे। चाय पड़े पड़े ठंडी पड़ गई थी। वो बस लिखने में मसरूफ था। मरहमत, गर्क। तुमसे मोहब्बत एक तरफ, ये हकीकत भी एक तरफ कि तुम मेरी निस्फ़े कायनात हो, लेकिन मुझे एक एतराफ़ कर लेने दो कि तुम एक मौका परस्त, खुदगर्ज़ और एक इंतकामी औरत हो। मैं, अब्दुल्ला ज़मान, तुम्हारे बचपन की मोहब्बत, जवानी का इश्क था, लेकिन तुमने मेरे चंद बार इनकार करने पे रास्ता बदल लिया। कहाँ वो लोग थे जिन्होंने मोहब्बत में सहराओं की खाक छानी, दीवानगी के धब्बे सर पे लिए, माशरे की हुदूद तो क़ुयूद से आगे निकल गए, और कहा तुम। सच तो ये है कि तुम्हारी मोहब्बत बड़ी खोटी थी। अब तुम ये ना कहना कि तुमने कई वर्ष मेरे नाम किए। अब क्या सारी ज़िंदगी तुम्हें दे देती मैं? एक लम्हे को उसने लिखना छोड़ा और ज़रा-सा पीछे को हुआ। दिल में किसी मलाल ने जड़ पकड़ी और आँखों में हज़न ने डेरे लगाए। वो दोबारा झुका। अगर तुम्हें ज़िंदगी से इतनी मोहब्बत थी, तो तुम उस आदमी के लिए आग में कूदने से क्यों नहीं घबराई? ये लिखते हुए उसकी अपनी उँगलियाँ शल हुई थी। तुमने उस दिन साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी जज़्बात थे, उनमें बहादुरी नहीं थी, बेनियाज़ी और सदक भी नहीं था। तुम्हें ज़माने की परवाह थी, मेरी बारी पे? और जब मैं और जब जेल में बैठे हुए मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी पे दस्तबरदारी दे दो और मैं तुम्हें ज़िल्लत से निजात दिला दूँगा, तुमने तब उसे उसे क्यों चुना? तुम्हें उसके आगे आग नज़र नहीं आती? उसके लिए ज़िल्लत कबूल कर लेती हो, ज़िंदगी की हैसियत टकी की रह जाती है, सिर्फ़ उसके लिए। तुम्हारा इंतज़ार, तुम्हारी वफ़ा, तुम्हारी दुआएँ, मुझे हर एक शय की कदर है। लेकिन तुम्हें ये मानना होगा, तुमने मुझसे मोहब्बत का दुरुस्त हक़ अदा नहीं किया। मैं रोज़े क़यामत तुमसे शिकवा करूँगा। फर्श पे ढेर सारी किताबें और कागज़ात बिखरे-बिखरे, बालों को समेटने की कोशिश करती वो अपनी असनाद ढूँढने की कोशिश कर रही थी। ढीले-ढाले स्याह कुर्ते में उसकी रंगत दमक रही थी। वज़न भी कुछ-कुछ बढ़ा था। खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं होती, शायद सच कहा गया है। दरवाज़ा खुला तो उसकी गिरफ़्त कागज़ात पे ढीली पड़ी। उसकी चाप, उसकी खुशबू, उसकी आमद को महसूस कर चुकी थी, रद्द-ए-अमल कोई ना दिया। मुझे थोड़ी-सी देर हो गई, तुमने खाना खा तो नहीं लिया? उसके हाथ में खाकी लिफ़ाफ़ा था। जूते हमेशा की तरह कमरे में कहीं फेंक कर गाड़ी का रिमोट उछालते वो आगे आया। नॉर्मल घरों में रात के 10 बजे खाना खा लिया जाता है, 12 बजे तक इंतज़ार नहीं किया जाता। ओके, लेकिन ये तो नॉर्मल घरों का किस्सा है, मुझे क्यों सुना रही हो? वो कहकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दुनिया ने सुलह कर उसकी पुश्त को देखा, दान किचकिचाए। इतनी एब्नॉर्मल लगती थी तो शादी क्यों की मुझसे? उसका लड़ने को दिल था कोई, और तो था नहीं, तो बगैर कसूर के शौहर से लड़ना बेहतर ख्याल था। मोहब्बत बेगम, मोहब्बत अच्छे-अच्छों को ख़ार कर देती है। फिर मैं तो पैदाइशी ज़न्नमुरीद हूँ। वॉश बेसिन के नल के आगे झुका, वो हथेलियों में पानी भरते बुलंद आवाज़ में ऐलान कर रहा था। कोई ज़न्नमुरीद नहीं है। होते तो कम से कम मेरे कहने के बावजूद देर से घर ना आते। मैं जल्दी आता तो तुमने मेरे लिए रास्ते में गुलाब बिछवाने थे या 21 तोपों की सलामी देनी थी। जल्दी आकर भी वही होना था जो अब हो रहा है।
वो मज़ीद उसे तपाते हुए बाहर आया। तौलिए से चेहरा साफ करते हुए तौलिया बिस्तर पे उछाल दिया। उसे यकीन था वो अंदर फेस वॉश भी फेंक कर आया होगा। क्या होना था? कौन से ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ मैं आपके ऊपर? तुम्हारी बेरुखी से ज़्यादा बड़ा ज़ुल्म क्या होगा? उसने मसनूई वालेहानापन से कहा। शट अप, आई लव यू टू। वो जो जवाबन में कहने वाली थी चुप हो गई। लब भैंच गए तौलिया, गीला तौलिया, जूते और उसका बाकी बिखरा हुआ सामान, इतने बड़े झगड़े के बाद भी वो सुधर नहीं सका। ना उसने सुधरना था। ये सब सामान उठा लें आप, वरना वरना क्या? मेरा भी कमरा है, फेंकूंगा मैं। अब उसे जीनिया को जज करने में मजा आ रहा था, और वो उस मजे को हाथ से कैसे जाने देता। जीनिया बगैर कुछ कहे कागजात पे झुक गई थी। चारा सुख हो गया था, भवें सख्ती से भैंस रखी थी और लब एक लकीर में बंद। शोर साहब को कोई बताए जहाज बरमूदा के सफेद पानियों में दाखिल हो चुका था। और बताओ, फिर याद में दिन कैसे गुजरे? किस दीवार में टक्कर मारे, कहाँ बैठ कर रोई? बेड पे नीम दराज उसे तकते हुए बेफिक्री और बेनियाजी से पूछा गया। जवाब में खामोशी। मुझे तो 2 दिन मजीद रुकना था, तुम्हारे आंसू का ख्याल था इसलिए वापस आ गया। वो अब भी खामोश रही। मेरी सरवर कम्पीर के 14 तपक रोशन होने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। वो उठ बैठा, आंखें छोटी करके गौर से उसे देखा। वो नाराज थी। मेहदी जी भर कर मदद मजा हुआ। अपनी बारी पे औरत काट खेल कर तुम फौरन नाराज हो जाती हो। मैंने तो भी शुरू भी नहीं किया। तो आपसे किसने कहा है मुझे बनाए? एकदम चेहरा उठाकर वो रही। आपका कमरा है, आपने जहां जाना है, जहां चाहा था चीजें फेंक दी। ये बेड मेरा है, इससे नीचे उतरे। मेहदी कम्बीर पे कम्बीर महल की छत आ गिरी थी। वो बेयकीनी से उसे देखे गया। तुम अपने मजाजी खुदा को पलक से उतार रही हो? आपने भी तो बीवी के कमरे के ताने दिए हैं। मैंने हिस्सेदारी की बात की थी। उसका अंदाज मुदाफाना था। जी बिल्कुल, ये काम तो आपको खूब आता है, रंगीन मिजाज जो ठहरे। उतरे मेरे पलंग से नीचे। वो बेड पे गिर कर हंस पड़ा। सिटिंग के दौरान उन्होंने काफी चीजें नहीं खरीदी थी, लेकिन वो बजिद रही कि बेड और अलमारी उसके भाई के पैसों से खरीदेगी। वो जो जहेज न लेने का अहद कर चुका था, उस जिद के आगे हार गया। उसे तब उस मंतक की समझ नहीं आई थी, अब आ गई थी। मानना पड़ेगा, तुमने मुझे पागल बनाया है। वो बेड से उतरते हुए हंस रहा था। ये दाऊ से पसंद आया था। अब अगली बारी उसकी। मैंने जिसे ख्वाहिश समझकर पूरा किया, यार वो तो तुम्हारी साजिश थी। अब मैं कहाँ सोऊंगा? उसी के साथ जिसके पीछे पीछे गए थे। एक ही कंबल में एक दूसरे को गले लगाकर सोए। क्यों शहीदों में मेरा नाम लिखवाना चाहती हो? वोट कराया, मेज पे पड़ा लिफाफा उठाया और उसके ऊपर में उसकी पुश्त पे अपनी पुश्त जोड़कर सर उसके कंधे पे गिरा दिया, क्योंकि उन दोनों की पुश्त जुड़ी हुई थी और मेहदी का सर उसके कंधे पे गिरा था। उलझे बाल, बिखरे बाल मेहदी के चेहरे पे गिर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। महसूस करना ज्यादा अहम था। नाराज हो? नहीं, उसे आग निकालने का शौक है मुझे। फिर किसी से किस में बात चलाऊं? मलिका के शौक सलामत, पैसे भी बहुत। लिफाफे से सफेद फूलों की लड़ी निकाल कर मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। आपको भी मौत के कुएं में घुसने का शौक है? अपने लिए बात क्यों नहीं करते? दोनों मियाँ बीवी साथ काम करेंगे। कपल गोल्स, यू नो। मेहदी सीधा हुआ, उसके बाल हाथ से पीछे किए, फिर सफेद फूलों की लड़ी उसके बालों में लगाए अटकाई, क्लिप लगाकर उन्हें ढाल किसी शक्ल दी। फिर अपने कारनामे पे मुस्कुराया और एक बार फिर उसके कंधे पे रख दिया। एक लम्हे के लिए वो भूल गई उसे क्या ढूंढना था। कागजात की तरतीब क्या थी, क्या मिल चुका था, क्या बाकी था। अब कहाँ कुछ याद रहना था। अब बस वो था और उसकी खुशबू। किस बात पे नाराज हो? आप एक दिन का कहकर 2 दिन रहकर आए। आई एम सॉरी। मैंने शाम से अब तक आपको कितनी कॉल्स की, आपने एक भी नहीं उठाई। फोन की बैटरी खत्म थी। लेकिन आई एम सॉरी। उसके नीम रुख को देखते, क्लिप में उठ अटक के उसके बालों से क्लट उसके चेहरे पे करते, वो उसी अंदाज में बोला। आपने जूते यहाँ फेंक दिए, तौलिया भी गीला है और मुझे यकीन है आप सारी वार्डरोब भी खराब करके आए होंगे। तुम सेट कर देना, इतना नहीं कर सकती मेरे लिए। आप मुझे जज्बाती ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल से गन पॉइंट पे करूंगा। मलिका का शौक सलामत। आप कभी किसी बात को सीरियस नहीं लेते। ले लिया तो इस चीज से जलने लगोगी। आपको क्या लगता है मैं कोई आपके मोहब्बत में पागल हो रही हूँ? कमर पे हाथ बांधे वो सुलग कर बोली। कभी कभी वो उसे जज करने की हद कर देता था। मुझे यकीन है तुम गोटे गोटे में रेश्क में डूबी हुई हो। वो कोहनी के बल फर्श पे नीम दराज उसे संघार में इसके आगे चीजें उठाते पटखे देख रहा था। तो अपने सर पे लगी फूलों की लड़ी देखने उठी थी, लेकिन जाहिर नहीं करेगी ये भी वो जानता था। मेरा कोई और कसूर? आपने मुझे धोखा दिया है। उसने इंकशाफ पे तो मेहदी भी खुद भौचक्का रह गया।
آپ نے کہا تھا آپ کی آईडी کا پاسورڈ میرا نام ہے۔ وہ پہلے تو ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا، پھر فرش پہ گرنے کے انداز میں لیٹ کر زور سے ہنسا۔ مجھے پتا تھا، اٹس یو۔ اصل میں تم بار بار غلط پاسورڈ ڈال رہی تھی، تو میرے پاس وارننگ آ گئی تھی کہ کوئی میرا اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہا ہے۔ میری ٹیم نے پاسورڈ بدل دیا، حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا نہ کریں۔ اس چور کو میں جانتا ہوں، لیکن پاسورڈ وہ نہیں تھا۔ زینیا نے اپنی بات پہ زور دیا۔ تم زینیا لکھ رہی تھی، وہ نام جو تمہیں تمہارے ابا نے دیا ہے۔ پاسورڈ سرکار تھا، وہ نام جو تمہیں میں نے دیا ہے۔ زینیا حکیم پہ جیسے گڑھوں پانی پڑ گیا۔ تم میرا اکاؤنٹ کیوں کھول رہی تھی؟ تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اب کہ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، زینیا چپ چاپ رہی۔ کئی لمحے، کئی ثانیے وہ واقعی شرمندہ سی ہوئی۔ شک؟ کیا وہ اس پر شک کرتی تھی؟ میں اپنے بارے میں عدم اعتماد کا شکار ہو سکتی ہوں، آپ کے بارے میں نہیں، ہلکی آواز میں اسے بتایا۔ میں کافی لو تھی یہاں، الفاظ اس کے گلے میں اٹکے۔ یہاں تم اب بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکی؟ اپنا آپ اب بھی اکیلا اور کم اسپیشل لگتا ہے؟ انسیکیورٹیز؟ فرش پہ لیٹا اسے وہ الفاظ تھما رہا تھا۔ زینیا نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ میں بس اسپیشل محسوس کرنا چاہتی ہوں، ایسے کہا جیسے صفائی دی ہو۔ سارے تعلق اسی سے آ کر تو جڑتے تھے۔ ڈائریکٹ مجھے میسج کرتی، اگلے 2 گھنٹے تمہیں برش کروانے کی ذمہ داری میری تھی، خواہ تم لمبے چکر میں پڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، یہ آدمی ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا، یہ طے تھا۔ زینیا بالآخر اب مسکرائی تھی۔ میں نے قورمہ بنایا ہے، کھانا کھائیں؟ وہ خوشگوار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بالکل، چلو چلتے ہیں۔ اسے سخت نیند آئی تھی، لیکن وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، اس لیے وہ تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے بیٹھا نوالے لے رہا تھا۔ زینیا سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ ادب توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کا دماغ اور دل اب ایک جگہ اٹکا تھا۔ گیس کمبیر سے ہونے والی ملاقات میں گانا بند ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر کیسٹ بدلی اور دوبارہ اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھا۔ اب گانا مزید مدھم آواز میں بج رہا تھا۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی ٹانٹوں کا ہار ملا۔ تم میری زندگی میں تب آئی جب مجھے تمہاری اشد ضرورت تھی، اور مجھے اس کا علم ہی نہیں تھا۔ کہاں، کن موقعوں پہ، کیسے کیسے حالات میں، کس طرح تم میں بنی، یہ تمہیں پتہ نہیں۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، تمہارے ساتھ رہ کر میں نے خود کو پہلی بار محسوس کیا۔ تمہیں دیکھ کر ہی کئی بار اپنے لیے خواہشات کی۔ تم میرا اچھا وقت تھی، میری زندگی کا سیاہ اور میرا پسندیدہ باب۔ تمہیں مجھ سے اختلاف اور نفرت ہے، بعض دفعہ مجھے بھی ہوتی ہے، لیکن شاید تم میری زندگی کی وہ عورت ہو جسے ایک مدت بعد میں معاف نہ کرتے ہوئے بھی خود سے قریب رکھ سکتا ہوں۔ میں تمہارے معاملے میں ایک مختلف انسان بن جاتا ہوں۔ ویسے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تم مجھ سے دور جا چکی ہو۔ تمہارے حصول میں پیر اور دل بھی نہیں تھکاؤں گا، کیونکہ تم سے پہلے میرے لیے میں آتا ہوں۔ لیکن وہ یادیں میری متاع حیات ہے جہاں تم میرے لیے تھے، صرف میرے لیے۔ کچھ نصاہتوں پہ پلٹ کر وقت کے جھروکوں میں تکنے لگو تو کئی خوشگوار مناظر، قصے اور تعلقات منہ لپیٹے خفا خفا سے نظر آئے۔ خفا کیوں؟ کہانی آگے بڑھ چکی، ان کا ذکر شروع ہی نہیں ہوا۔ خف کی بجا تھی، سرما کے دن تھے، سردی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہڈیاں جم دینے کو تھی۔ ایسے میں کیسم کا ماحول پر حدت چاہ تھا۔ زینیا حکیم سفید سیاہ لانگ کوٹ کے ساتھ سفید رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سر پہ اسکارف اچھے سے جمع تھا، چہرے ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ ناک البتہ سرخ پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ پرنٹ آؤٹس تھے، وہ لیپ ٹاپ بھی۔ وہ مصروف اور مزمل دکھائی دے رہی تھی۔ کیس کمبیر کے دفتر کے باہر رک کر اس نے تنفس بحال کیا۔ اندر دفتر میں کیس اور براق کی کسی ضرورت پہ آپس میں بحث و مباحثے میں مصروف تھے، جب دروازہ بجا۔ ناگوار تاثرات لیے سختی سے کچھ کہتے ہوئے کیس کمبیر نے دستک پہچان لی۔ میری وجہ سے نہیں ہو رہا یہ، اگر تم مجھ سے مشورہ کرتے تو اتنا نقصان نہ ہو رہا ہوتا۔ براق سخت برہم تھا۔ ان دنوں وہ کیس کا نظرت تفات بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ بعض دفعہ اسے غصہ صرف اس لیے آتا تھا کیونکہ زینیا اس کی کزن تھی۔ اس کو بھیجو، یہ جو کوئی بھی ہے۔ متواتر ہوتی دستک سے براق بری طرح جھنجھلایا اور حدیبیہ کو حکم دیا۔ کیس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اٹس ہر، اندر بلاؤ اسے۔ تھوڑی دیر میں اسے کام سے نکالنا تھا۔ واپسی تک کیس میں چھٹی ہو جاتی، وہ بس کچھ دیر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اور ہماری بات؟ تم انتظار کر سکتے ہو۔ میں کر سکتا ہوں، کاروبار نہیں۔ اس وقت ہم کاروبار کی بات کر رہے ہیں۔ براق کا لہجہ عجیب تھا۔ کاروبار بھی انتظار کر سکتا ہے، اس کے لیے کر سکتا ہے۔
उसने जैसे बात ही ख़त्म कर दी। कम ऑन, आवाज़ बुलंद किया। कम इन। बुराक, हुदैबिया, ऑफ़िस के दोनों दीवार सब ने उसे देखा और वो देख कर रह गए। ज़ीनिया अंदर आई तो उसके चेहरे पे आज उजरत और इंतशार दिखाई दे रहा था। क्या मैं गलत वक़्त पर आई हूँ? अगर आप मसरूफ़ हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। मसरूफ़ तो हैं हम, लेकिन आपके लिए तर्क कर चुके हैं। बुराक बराह रास्त उसे देखते हुए बोला। ज़ीनिया झटकी फिर सवालिया निगाहों से उसे देखा। यानी ये काम, क्या इसको देखना था? दिखाएँ प्लीज़। उसने हाथ से इशारा किया। मैं बॉस ही को दिखाने आई थी। आप चाहें तो फ़िलहाल बाहर चले जाएँ। बुराक फ्लर्ट था, फ़िल्टर था। उसका पिछला जुमला ज़ीनिया को ज़ो मायने लगा तो उसे वापस औकात में लाने में हर्ज ही क्या थी? कैसे गर्दन झुकाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। बुराक की बरहमी में इज़ाफ़ा हुआ। तुम्हें सीखना चाहिए बॉस से किस तरह बात करते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, वो बिगड़ा। मैम हुदैबिया मेरी बॉस नहीं है। अब के कैस के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया था। खुशफ़हमी को हवा मिली। वो उसके अलावा हर मर्द को जूती की नोक पे रही रखती थी। बुराक के कुछ कहने को लब खोले मगर कैस की नज़र का एक इशारा ही काफ़ी था। वो कड़वे घूंट पीकर खामोश हो रह गया। ये जो तस्वीर है, ये मैंने फ़िल्ज़ मैडम को दिखाई हैं। फ़िज़ा मैडम को दिखाई हैं और ग्रुप के बाकी अफ़राद ने भी देख ली हैं। उसके दाएँ तरफ मुनासिब फ़ासले पर खड़े होकर वो लैपटॉप पे खुली मुख्तलिफ तस्वीर पे उँगली रखती उसे कुछ बता रही थी। तस्वीरें ठीक थी मगर उसकी उँगलियाँ, उन पे लगे रंगीन धब्बे एक बार फिर कैस को अपनी तरफ मुतवज्जो कर चुके थे। पिछली बार कुछ तस्वीर पोस्ट हो गई थी और आपको पसंद नहीं आई थी इसलिए मैं चाह रही थी आप एक बार देख लें। कैस टेक लगाते हुए पीछे हुआ। माथे की सिलवटें गायब थीं, चेहरे की नागवारी ज़ाहिर वो बेहद मुख्तलिफ इंसान नज़र आ रहा था और ये रंग बुराक से छिप नहीं सका था। पिछली बार जो तस्वीर पोस्ट हुई थी, वो मेरी थी। मैं कोई बवक़्त अशद ज़रूरत अपने बारे में पोस्ट नहीं करने की इजाज़त देता हूँ। ये तस्वीर कलेक्शन का हिस्सा है, इसलिए फ़िज़ा की इजाज़त काफ़ी है। उसने नरमी से कहा। बुराक को बेहोश होने के लिए फ़र्श का सही कोना तलाश कर रहा था। ये आदमी और इतना नर्म। लेकिन अगर आप मुझे ये दिखा ही चुकी हैं, तो इन फ़िल्टर्स को हटाएँ। यहाँ जो कलर आ रहे हैं, वो कपड़ों के असल शेड को मध्यम कर रहे हैं। फ़िल्टर के बगैर? आर यू श्योर सर? 200% अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं लग रही। उसने खर्चा ज़ाहिर किया। कैज़्म का नाम मार्केटिंग है। बगैर फ़िल्टर के तस्वीर लो और कल तक ये काम पोस्ट हो जाना चाहिए, शेड्यूल के मुताबिक। कल मैं ढील कल काम में ढील, वो किसी सीनियर हाकिम को भी नहीं देता था। वो सर हिलाते हुए अपना सामान उठाए बाहर निकल गई। उसी वक़्त बुराक ने फ़ुर्सत से उसे देखा था। तो कारोबार तो मुझे समझ आ रहा था। आ रहा है ये तुम्हारी आँखें और ज़ुबान कौन-सा कारोबार कर रही हैं? कैस हँस पड़ा। उसके जाने के बाद उसका ज़िक्र भी अच्छा लगा था। माहौल में ताज़गी सी भर गई थी। तुम्हारी सोच ही खराब है। मैं बस काम कर रहा था। और वो? उससे पूछा है वो काम कर रही थी या मुस्तकबिल बना रही थी? ये मत भूलो उसके शौहर नामदार की तलाश अब भी जारी है और सिर्फ़ हम दोनों उसका असल ठिकाना जानते हैं। क्यों? जाने क्यों उसे कैस की नज़र ज़ीनिया के लिए खिली थी। वो अंदाज़ा नहीं कर सका। वो जो दिल से हँसा था उसकी मुस्कुराहट थम गई। अंदाज़ महत्व हुआ। वो एक हादसा था। तुम्हारे और मेरे लिए जो नहीं जानती उसके लिए उसका शौहर अब भी हयात है इसलिए उससे दूर रहो। हो गई ना जितनी हमदर्दी होनी थी। मैं हमदर्दी नहीं कर रहा। फिर क्या कर रहे हो? तरकी-बतरकी पूछा गया। जो मेरे अपने इख्तियार में नहीं। वो बड़बड़ाया ऐसे कि सिर्फ़ वही सुन सका। मैं बस काम कर रहा हूँ। उसने बुराक से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया। खैर मुझे ये बताओ नफ़े का क्या हुआ? बुराक ने जज़ाती नज़रों से उसे देखा और तंज़िया अंदाज़ में कहा। उसके आने से केवल हम खसारे गिन रहे थे। क्या उसकी आमद ने खसारे नफ़े में बदल दिए? कैस पहलू बदल कर रह गया। चेहरे का रंग तब्दील हुआ था। उसने बुराक की वजह से उसे जल्दी भेज दिया था वरना अभी वो उसे 3-4 मज़ीद कामों में उलझा कर मज़ीद देख और महसूस कर सकता था। उसकी आमद ने खसारे नफ़े में बदले थे। ये तो सच था। लूसिफर! बुराक ने नरमी से पुकारा। कैस ने गर्दन फेर कर उसे देखा। वो मुज़मिल हो गया था। वो बहुत पेचीदा है। क्या मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम्हारा भाई और उनके दरमियान कुछ है? हर ताल्लुक नफ़ा-नुकसान देख कर बनाना होता है। नवाबों से तुम्हें फ़ायदा मिलेगा ये भूल जाओ। उसका ख़्याल अगर है तो झटक दो। कैस ने एक लम्हे के लिए भी उससे निगाह नहीं हटाई थी। उसकी किसी नज़र का खौफ थोड़ी था। बात ख़्याल से आगे गुज़र गई है। नक्श मिटाए नहीं जाते। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम काम करते हैं, कारोबार ज़रूरी है। उसने बुराक को टोका। वो ज़ीनिया के बारे में अब बुराक से कोई बात नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद बहस दोबारा छिड़ चुकी थी। लेकिन अब वो पहले की तरह गुस्से में नहीं था। उसे बालकनी में खड़े काफ़ी देर हो गई थी।
آج اس نے اپنا کام بھی نہیں دیکھا تھا، زینیا سے روٹین بھی نہیں چھیڑی، کھانے کے دوران بھی نہیں چپ رہا۔ زینیا کو احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے آتے ہی اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ کیا ہوتا جو تھوڑی دیر تحمل کا مظاہرہ کر لیتی؟ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا بڑا سا مگ بھرے اس کی طرف چلی آئی۔ آپ کی محبوبہ سو رہی ہوگی، پھر آپ کیوں ہجر میں غرق ہیں؟ اپنے وقت سے آتی اس کی آواز پہ وہ چونکا تھا۔ سگریٹ والا ہاتھ ہمیشہ کی طرح پیچھے کیا، وہ بغیر کچھ کہے آگے آئی۔ مہدی کی انگلیوں کے درمیان دبا ہوا سگریٹ نکالا، اور جیسے بوکھلایا تھا، شرمندہ بھی ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ تیزی سے جلتا سگریٹ اسے لیتے ہوئے نیچے پھینک دیا۔ پھر سلیپر سے اسے مسئلہ، آئندہ اسے ہاتھ مت لگانا، بری چیز ہے۔ اچھی چیز تو آپ کے لیے بھی نہیں، تمہارے لیے زیادہ بری ہے۔ میں تو جھک مارتا ہوں، وہ کچھ چڑھ کر بولا۔ اس کے ہاتھ میں اگر یہ برا لگ رہا تھا تو اسے کتنا برا لگتا ہوگا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مہدی نے اسے دیکھا، کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ دن میں 2 پیتا ہوں، اب سے 1 پیوں گا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سوال وہیں کا وہیں۔ ایک سے کیا ہوتا ہے یار، اتنا تو سب کرتے ہیں، میری عادت ہے۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ جیسے ایک ہی لائن رٹ کر آئی تھی۔ فائن، چھوڑ دوں گا۔ وہ فلموں میں ہوتا ہوگا نا، یہاں لڑکی نے بولا، ادھر لڑکے نے اسموکنگ اور ڈرنکنگ چھوڑ دی۔ حقیقت میں وقت لگتا ہے، اگلے 6 مہینے 2 دن میں 1 بار، اور اس سے اگلے 6 ماہ میں بھی نہیں لگاؤں گا۔ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرتا ہوں، چھوڑنی پڑے گی۔ تم نے بول دی اب چھوڑنی پڑے گی۔ شروع کب کی تھی؟ وہ فلور کشن پہ آ کر بیٹھی۔ مہدی ریلنگ سے کمر ٹکائے کھڑا تھا۔ 15 سال کا تھا۔ اسکول کی طرف سے الوداعی تقریب میں پہلی بار سگریٹ پی تھی۔ وہ اس وقت کو یاد کرتے ہوئے ایسا تھا۔ مجھے یاد ہے، جب میں گھر آیا تھا تب کیس نے مجھے 2 تھپڑ مارے تھے، 1 لات بھی، اور کھانا بھی نہیں دیا تھا، اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ چونکی۔ کیس آپ کو مارتا تھا؟ صرف، پھر بھی 15 سال کے لڑکے کو سگریٹ پینے پہ مارنا غلط ہی تھا۔ کس نے کہا سگریٹ پینے پہ مارا تھا؟ جو کر چائے کا کپ اٹھاتے اس نے زینیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیوں پیا؟ میں چپ رہا۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا لڑکی کی وجہ سے؟ میں نے کہا نہیں، میرے دوستوں نے کہا تھا اگر مرد ہو تو پی کر دکھا۔ اس بات پہ مارا اس نے۔ وہ رکا، گرم گرم چائے حلق کے اندر ڈیلی۔ میں ان دنوں ٹھیک نہیں تھا، ذرا ذرا سی بات پہ اپنی اہمیت دکھانے کا جنون سوار ہو جاتا تھا۔ عدم اعتماد میری زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بس اسے کسی طرح چھپانے اور دنیا کے منظر پہ ابھر کر آنے کے لیے میں 15 سال کی عمر میں سگریٹ پینے پہ راضی ہو گیا۔ باہر کی دنیا مرد کو مرد بنانے میں جو کردار ادا کرتی ہے وہ بھیانک ہوتا ہے۔ پھر کسی نے آپ کو بتایا مرد کیسا ہوتا ہے؟ کیس نے بتایا تھا؟ وہ ایک دم کہتا مار کر ہنسا، اور اس کے بتاتے ہوئے مرد کی تعریف تو تم جانتی ہو، وہ کہتے ہوئے ہنستا گیا۔ مرد عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا خیال بھی کیا کرو جب وہ بیمار ہو۔ لیکن عورت کے پیچھے بھی نہیں جانا، لیکن یہ بھی نہیں کہ اسے آزاد چھوڑ دو۔ مرد اپنے انتقام لیتا ہے، اور اس نے آج آپ سے کیا کہا ہے؟ سوال کسی بندوق سے نکلے چھرے سے تیزی سے آیا اور مہدی کے دل میں پیوست ہوا۔ اس کی ہنسی تھم گئی، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، اور وہ اگلے کئی لمحے کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ بہت دیر تک چپ چاپ چائے پیتا رہا۔ وہ چاہتا ہے ہم دونوں بھائی دوبارہ ایک ہو جائیں، بلکہ آواز میں بولا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں وہ سب بھول نہیں سکتا، لیکن آپ اس سب کے لیے اسے معاف کر چکے ہیں۔ آگے اپنے لیے معاف کر چکا، تمہارے لیے نہیں کر سکتا؟ دنیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سچائی سے کہا۔ میں اسے تمہارے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تم اور میں ایک ہیں، میں اسے ہمارے لیے معاف نہیں کروں گا۔ اپنے لیے کیوں کیا؟ اپنے لیے تو وہ بھی مجھے معاف کر چکا ہے۔ تم ہمارے تعلق کی پیچیدگیاں نہیں سمجھ سکتی۔ میں اسے اپنا قتل بھی معاف کر سکتا ہوں، یہی جذبات اس کے بھی ہیں، لیکن اس دفعہ جھگڑا الگ ہے، یہاں بیچ میں تم ہو۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان میں آ گئی ہوں؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ مہدی نے اسے ڈپٹا۔ تم ہمارے درمیان ہو میری طرف سے۔ بچپن سے وہ مجھے اگر مارتا رہا ہے تو مار سے بچانے والا بھی وہی تھا، اگر جھڑکا تو محبت دینے والا بھی وہی تھا، دھکا دیا ہے تو اٹھانے والا بھی وہی تھا۔ وہ ایک آدمی میرے لیے کتنے لوگوں کی کمی پوری کرتا تھا، یہ میں کسی کو نہیں سمجھا سکتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو آپ کے ساتھ چاہے جتنا غلط کر دے، ان کی واپسی آپ کے ایک بار بے بس ہو جاتے ہیں آپ۔
اگر لوگوں کی زندگی میں کوئی بے بس کر دینے والا لمحہ ہے تو میرے لیے وہ لمحہ ایسا ہے جب میرا بھائی میرے سامنے آ کر مجھ سے کچھ مانگتا ہے، اسے منتشر لفظوں کو جیسے سمیٹ کر رکھ دیا ہو۔ بس ایک تمہارے معاملے میں مہدی کبیر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکالنا چاہتا، نہ میں نکال سکتا ہوں۔ آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ بالکنی، چائے، محبوب شخص کا ساتھ سب موجود تھا۔ وہ اپنے سامنے اسے کئی اقرار کر رہا تھا، بالکل ویسے جن پہ اس کا چہرہ سرخ پڑتا تھا اور رخ پھیر لیتی تھی، لیکن آج وہ اس کی زندگی میں اپنی جگہ معلوم کرنے بیٹھ گئی تھی۔ محبت کے کئی درجے ہوتے ہیں، تم میری بیوی ہو، ظاہر ہے تم پہلے درجے پہ ہو، اور جس کے لیے کوئی درجہ بندی نہیں، جس کے لیے کوئی حساب نہیں، وہ کون ہے؟ کمبیر محل کے ہر ستون نے جواب دیا تھا، کیس زمان کمبیر۔ بس ایک مہدی تھا جو جواب نہیں دے سکا۔ اس نے نگاہیں پھیر لی۔ وہ آپ کو روند کر رکھ دیتا ہے، پھر آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا قدم اسی کی طرف اٹھتا ہے۔ اس نے ناگواری اور ضبط سے کہا تھا، شاید بے بسی سے۔ خود اعتمادی، ایمان، سلیقہ، تجربہ، یہ سب والدین دیتے ہیں، میرے پاس وہ دونوں نہیں تھے۔ اس کا انداز بے حد تلخ تھا۔ 12 سال کے بچے کی ساری ضرورتیں اور محبت کے خانے جس نے پر کیے، اسے اتنی جلدی زندگی سے خارج کر دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں نے کیا ہے۔ اس طرح کیا ہے کہ وہ آ گیا اور آپ ایک بار پھر اس کی طرف جھک رہے ہیں۔ تم اپنے باپ کی طرف کیوں جھکی؟ وار جتنا غیر اعلانیہ تھا اتنی شدت سے دل میں کبا۔ وہ میرے ابا ہیں، اسے توڑ توڑ کر کہا۔ بالکل، اور وہ میرے پاس میرے ابا نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرا باپ، ماں، بھائی، بہن، سب کیس تھا۔ ایک بسمل کہی ایک حادثے کے بعد درست نہیں ہو جاتا۔ میری ساری عدم اعتمادی اور لو سیلف اسٹیم یکدم ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ کام ساری زندگی کا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں۔ آخر میں اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ ریلنگ کی ٹیک چھوڑ کر زینیا کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ انسان کے برسوں سے بنے پیٹرن چٹکی بجانے سے درست نہیں ہو جاتے۔ میرے مورل سپورٹ، اتنی جلدی ہار نہ مانو، نہ مجھے ماننے دو۔ وہ مسکرایا تھا۔ زینیا نے گہری سانس لی لیکن مسکرائی نہیں۔ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، تم پی لو۔ نہیں، میں لے چکی، اس نے کپ ہٹایا۔ چائے کو انکار کر رہی ہو؟ کیلوریز کو، میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ یہ شکر کا نہیں، میری تعریفوں کا اثر ہے۔ ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہوگا تمہارا۔ تمہیں پتہ ہے کتنی ماؤں نے منتیں باندھی تھیں کہ میں ان کی دامادی میں آ جاؤں؟ بالکل جانتی ہوں، منتوں کے وہ دھاگے میں نے ہی دانتوں سے کاٹے تھے۔ مہدی مسکرایا۔ وہ زینیا کے حس مزاج سے ہر دفعہ پہلے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ کئی لمحے، کئی منٹ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ مہدی اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، زینیا چپ چاپ آسمان تکتی رہی۔ خاموشی درمیان میں بولتی رہی، میں اپنے بچوں کو عدم اعتمادی سے بچاؤں گا۔ بیٹھے بیٹھے موبائل پہ نگاہیں جمائے اس نے کہا، زینیا کو گمان سا ہوا جیسے اس نے خود سے بات کی تھی۔ میں کسی باہر والے کو حق نہیں دوں گا کہ میری بیٹی کو کسی مشکل حالات میں ڈالے، اسے انسیکیور کرے، اسے ڈسپریٹ کرے۔ نہ میں کسی کو یہ اجازت دوں گا کہ کوئی میرے بیٹے کو وقت سے پہلے کچھ غلط بتائے، اور نہ ہی کوئی اسے مرد ہونے کے نام پہ کڑے امتحان لے۔ آپ کو بچے پسند ہیں؟ وہ جیسے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مہدی اس سے ہر معاملے پہ بات کرتا تھا، مگر آج تک اس نے فیملی کی بات نہیں کی تھی۔ دوسروں کے نہیں، پسند تو اپنے پسند ہوں گے۔ زینیا ہموز متعجب تھی۔ کیا ہوا؟ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ ہماری فیملی ہوگی یار، جیسے سب کی ہوتی ہے۔ موبائل سے نگاہیں ہٹا کر زینیا کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، جنہوں نے اچھا بچپن نہ دیکھا ہو ان کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنا ٹراما دے کر خود کو اور ان کو بے سکون کرنا، یا پھر بچوں کی اچھی تربیت کر کے اچھی نسل بنا دینا۔ میں اپنے بچوں کو جنریشنل ٹراما سے بچاؤں گا۔ اسے زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں بچے پسند نہیں ہے کیا؟ پسند ہے، بہت زیادہ۔ مجھے تو دوسروں کے بچے بھی پسند ہیں۔ مجھے 2 بیٹے چاہیے، ان کی آنکھیں آپ کی آنکھوں جیسی ہونی چاہیے، بیٹیاں بھی 2 یا 3، ان کی آنکھیں میرے جیسی۔ اور زبان تم پہ چلی گئی تو اللہ اللہ خیر چلی، مجھ پہ طنز کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اور تم دن میں ایسے کئی مواقع کثرت سے فراہم کرتی ہو۔ ویسے تم نے سوچا ہے بیٹوں کے نام کیا رکھو گی؟ میں بتاتا ہوں، ایک شفیق، دوسرا رفیق، اور بیٹی ہوئی تو میں نام رکھوں گی ایک فرزانہ، دوسری شاہینہ۔ وہ تنک کر بولی، پرفیکٹ۔ مہدی گہرا مسکرایا۔ اب شفیق، رفیق اور فرزانہ سے باتیں کریں، میں سونے جا رہی ہوں۔ تم شاہینہ کو بھول گئی؟ آپ ہے نا، یاد کریں بیٹھ کر۔ کمرے سے اس کی آواز آئی۔
مہدی اسے مزید زج کرنے کا ارادہ ترک کرتے کمرے میں آیا۔ اب وہ کل کے بارے میں اسے کچھ بتا رہا تھا، مگر زینیا کا دل اور دماغ اب بھی لفظ فیملی پہ اٹکا تھا۔ دل خوش تھا، دماغ مطمئن، ذہن کے خانوں پہ ایک مکمل تصویر ابھر رہی تھی۔ مہدی اور زینیا کی فیملی پرفیکٹ۔ وہ اگلا سارا دن مختلف خواریوں کی نظر کر کے شام ڈھلے گھر میں آئی تھی۔ اپنے پوشن جانے کے لیے اسے زینوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا، اور وہ زینے واحد جگہ تھے جہاں کبھی کبھار اس کا سامنا کیس سے بھی ہو جاتا تھا۔ آج کل البتہ وہ رات گئے گھر آتا، کہیں مل جاتا تو اسے بات کیے بغیر، حتیٰ کہ اسے دیکھے بغیر آگے بڑھ جاتا۔ وہ جانے کیوں سوچنے پہ مجبور تھی کہ آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ زینوں کے وسط میں جامنی فراک والی بچی بیٹھی تھی اور اوپر جاتی زینیا اسے چھٹک کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کڑے تیوروں سے زینیا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے وہی کیا جس کا مجھے اندازہ تھا، وہ اسی بدتمیزی والی ٹون میں ہمیشہ کی طرح انگریزی میں بولی۔ زینیا کو بھی حسب معمول اس کے لہجے پہ تب چڑھی، لیکن اس نے تحمل سے بازو سینے پہ باندھے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ جو صبح ہوا وہ بھول گئی آپ؟ صبح ایسا کیا خاص ہوا تھا؟ معصوم بننے کی کوشش مت کریں۔ کرتی ہی نہیں، جانتی ہوں بری طرح ناکام ہو جاؤں گی۔ آپ مجھے ضد کر رہی ہیں؟ یہ میرا سب سے بہترین ٹیلنٹ ہے، آپ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتی اس معاملے میں، مجھے کیس سے دور کرنے میں۔ وہ اردو میں چپا چپا کر بولی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، زینیا نے رسان سے کہا۔ اس گھر میں ہر کام تمہارے کیس ماموں کی پسند سے ہوتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ نہ چاہتا تو میں تمہارے قریب بیٹھ سکتی تھی؟ ایزل محب ملک یک لخت بے زبان ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا میں تمہاری کچھ کنفیوژنس کلیئر کروں، لیکن اگر تم نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، میں کسی کے پیچھے نہیں بھاگتی ایزل۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو وہ کرو جو وہ چاہتا ہے، لیکن وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ چپ ہو گئی، بالکل خاموش۔ میں کنفیوز ہوں۔ وہ اردو سے دوبارہ انگریزی کی لائن میں اتر آئی۔ آپ اچھی نہیں ہیں، بری بھی نہیں لگ رہی، کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ واقعی اچھی ہیں تو جو صبح ہوا وہ کیا تھا؟ زینیا نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا تھا۔ گہرا سبز، اسی گہرے سبز کو ہلکا کرو، پھر اس کے گرد شاید رنگ کی لکیر کھینچو، پھر مڑی ہوئی پلکیں تصور میں لاؤ۔ آنکھوں آنکھ چھپکو تو ایک مکمل آنکھ کا خاکہ سامنے ہے۔ وہ آنکھیں مہدی کمبیر کی آنکھیں تھیں۔ آپا سے بات کر لی آپ نے؟ وہ دونوں ایک ساتھ زینے اتر رہے تھے جب زینیا نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہاں سیٹل ہیں، کیس اور ان کے درمیان دوبارہ دوستی ہو گئی ہے؟ مجھے نہیں لگتا وہ آپ کے ساتھ جائیں گی۔ وہ کیس کی نہیں، میری بہن ہے۔ جواباً زینیا نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ڈائننگ ہال میں تھے۔ میز پہ ڈھیر سارا ناشتہ لگا تھا جس میں آدھا کھایا جانا تھا اور آدھا ضائع۔ یار تم نے تو ادھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے، مہدی کو دیکھتے ہوئے کیس دوستانہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم نے اوپر گھر بسا لیا ہے، لیکن یہاں آ کر پڑوسیوں والے حقوق ہی ادا کر لیا کرو۔ میں ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ مہدی اسے دیکھ کے بغیر بولا۔ میں کل سے سرور ہاؤس شفٹ ہو رہا ہوں۔ میرا تم میرے ساتھ جا رہی ہو، اور انیسا اگر تم چاہو تو تم بھی میرے ساتھ آ سکتی ہو، اور چچا میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ چچا کا کنسنٹ کیسے لیا تم نے؟ ویسے پوچھ رہا تھا جیسے واقعی جاننے کے لیے بےتاب ہو۔ مہدی نے اسے جواباً صف نظروں سے دیکھا۔ نہیں نہیں، میں ان کی معذوری کا مذاق نہیں اڑا رہا، میں بس پوچھ رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر اپنے معصوم ہونے کا پتہ دیا۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن میں تمہیں روکنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ تم اور یہ کہیں نہیں جا رہے۔ اس گھر اس گھر میں کھانا ساتھ کھایا جاتا تھا، تم نے کھانا الگ کیا، میں چپ رہا، گھر میں تناؤ رہا، میں تب بھی چپ رہا، لیکن بٹوارے کی بات مت کرو۔ میں اس گھر کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میرا اسے بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ نگاہیں جن میں نرمی تھی۔ کیس میں اسے آنے جانے کی اجازت مل گئی تھی، اور اب وہ ایک باس کی حیثیت سے وہاں جا سکتی تھی، اور یہ سب کیس نے کیا تھا۔ تم سے معافی مانگ چکا ہوں میں، شرمندہ ہوں میں۔ شرک کے علاوہ تو ہر گناہ کی معافی ہے، تم مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ میں نے ایک لمبا عرصہ تم سب کو سنبھالا ہے، کچھ غلطیاں ہو گئی تو اب کیا تم میرے ساتھ ایسا کرو گے، سلوک کرو گے؟ میری ساری قربانیوں کا صلہ یہ تم دو گے مجھے؟ انیسا لب کاٹنے لگی۔ اس کے موبائل پہ ہوئی تو اسکرین پہ زور زوار کا میسج نظر آیا۔ وہی لڑکا جس سے کچھ دن قبل کیس سے اس نے اسے ملوایا تھا، وہ چند دنوں میں اس کے کافی قریب آ گئی تھی۔ یہ شاید کیسے کی وجہ سے ہوا تھا، اور زینیا اب زیادہ اور مہدی اب زیادہ تلخ تھا، ایسا اس کو لگتا تھا۔ اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو تم بیک ڈور استعمال کر لو، تمہیں اور اس سے کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی، نہ تم مجھے دیکھ سکو گے اور نہ ہی تمہاری پرائیویسی متاثر ہوگی۔ گھر چھوڑ کر ان سب کو لے جا کر مجھے اکیلا مت کرو یار۔ زینیا کا جی چاہا تھا اس آدمی کو آسکر آسکر وننگ پرفارمنس میں کم از کم اسٹینڈنگ اویشن
تو देख कर कमबख्त कैसे आँखों में धूल झोंक रहा था। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी कैस? मेहदी पे उसकी अच्छाई, हुस्न सलूक और कुर्बानी का कोई असर नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ और सिर्फ़ घर नहीं, कारोबार भी अलग हो रहा है। मुझे इन दोनों कारखानों के कागज़ात चाहिए, जो मेरे बाप के हैं। कैस में तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। इसमें तुम्हारे नाम का हर्फ़ भी आता है। वो एक हर्फ़ भी हटा दो। कमाल बेनियाज़ी थी। मुझे बस वो दो जिसमें मेरा शरई और कानूनी हिस्सा है। गाँव की ज़मीनों से मेरे हिस्से की रकम का हिसाब-किताब भी कर लेते हैं। पहले मामला अलग था, लेकिन अब मुझे पे ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ ना। कैस ने सख्ती से उसे टोका। तुम वो करो जो पहले कर रहे थे। ट्रैवल छोड़ दोगे क्या? और अगर तुम्हें लगता है ये फैक्ट्री और अराज़ी के मामलात के साथ-साथ तुम सेहत को भी वक़्त दोगे, तो मेरे अज़ीज़ भाई, इस ख़्याल से ही बाहर आ जाओ। दुनिया नामी नाग एक बार डस ले तो तरियाक नहीं मिलते। अपनी सारी फ़िक्रें अपने लिए सँभाल कर रखो। मेरा अपना पैर खुद जमा भी सकता हूँ और खड़े भी हो सकता हूँ। इसलिए अचरती सी निगाह उस पे डाली। मुझे मजबूर मत करना कि हम ये सारे मामलात कोर्ट में तय करें। बेलचक और कांटेदार लहजे में कहकर वो ज़ीनिया को साथ लिए वहाँ से निकल गया। मज़ीद यहाँ रहना उसे कई दिनों में एक बार देख लेना भी बहुत मुश्किल था। मेहदी मामू मेहदी मामू से ये सब आपने कहा है ना? इज़ल की आवाज़ उसे हाल में ले आई। ज़ीनिया ने उसे देखते हुए ठंडी सांस भरी। तुम्हारे मामू जितने ज़मीन के बाहर हैं, उतने ही ज़मीन के अंदर भी हैं। मैं कह दूँ और वही सब मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। वेलकम टू प्रैक्टिकल लाइफ पार्ट 4। एज़ल उसकी बात का कोई सिर पैर नहीं समझी। उन्होंने अगर मेरी बात मानी होती तो इस घर में आते ही ना। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी एज़ल। वो सच कह रही थी। उसे सच ही कहना था। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि इस घर को तबाह करने आई हूँ, तो अपने फेवरेट मामू से पूछ लेना। ज़ीनिया कहते हुए उठी। वेट, उस दिन आपने क्या कहा था? ज़ीनिया को जाते हुए देख वो जल्दी-जल्दी पूछने लगी। सबके फादर हीरो नहीं होते। ऐसा कुछ? वो सारा दिन किसी अच्छे इरादे की तलाश में फिर रही थी और अब एज़ल के सवालात। उस बच्ची से उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन वो दोनों अगर आईने में साथ खड़े हों तो एक नज़र आए। मैं किसी को नहीं जानती। मैं किसी को जानती हूँ और दिल से उसे बहुत मानती भी हूँ। दुनिया का सबसे नोबल इंसान। जानती हूँ उनके वालिद साहब उनकी पैदाइश से पहले इस दुनिया से चले गए थे। पैदा होने के बाद माँ भी चली गई। फिर दुनिया में अकेले बच्चे ने किस तरह सर्वाइव किया? वो ज़ीनों पे उसकी दाएँ तरफ बैठी कह रही थी। उस बच्चे को एक दाई ने पाला। फिर उनकी वफ़ात के बाद उनके चचा ने बच्चा बड़ा हो गया, तो बच्चा बहुत मेहरबान था। हर एक से मोहब्बत और तमीज़ से बात करता, बड़े छोटों का अदब करता, लोगों के काम करता और सबसे बढ़कर वो अपनी माँ को अच्छे लफ्ज़ों में याद करता था। अच्छे लफ्ज़ों से याद करते थे। एज़ल महव होकर सुन रही थी। लोग कहते हैं बच्चा बात नहीं सुनता, सच कहते हैं। बच्चे बात नहीं, कहानी सुनता है। बड़े होकर अल्लाह ने उन्हें रिवॉर्ड दिया, लीडरशिप का ज़िम्मा दिया। उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह से भी शिकवा नहीं किया। ओह गॉड! पेशेंस, बिल्कुल सब्र। अब देखो, उन्हें बचाने वाला बाप तो नहीं था, प्यार करने वाली माँ भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी से बदतमीज़ी नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी को हर्ट नहीं किया। अल्लाह ने जो काम उनसे कहा, उन्होंने किया। लोगों को अच्छे काम सिखाए, उनकी ढेर सारी मदद की। दिल में हमेशा एक मुस्बत इमेज रखा। लोगों को माफ़ किया, मेहमानों की खिदमत की। आखिर वो कौन थे? ऐसा कौन करता है? हीरो, वो हीरो थे। वो चमकती आँखों से कह रही थी। ज़ीनिया ने इस बात में सर हिला दिया। वो वाक़ई हीरो थे, दुनिया के सबसे बेस्ट हीरो। लेकिन क्या उनके फ़ादर ने उन्हें कुछ करना सिखाया? क्या वो उनके साथ थे? क्या वो उन्हें सपोर्ट करते रहे? नहीं, क्योंकि वो उनके करीब नहीं थे। ज़ीनिया कुछ कह रही थी और एज़ल की रंगत फक थी। ज़रूरी नहीं होता हर बच्चे का बाप हीरो की सूरत उसकी ज़िंदगी में मौजूद रहे। कुछ बच्चों के बाप उनकी ज़िंदगी में वो किरदार अदा नहीं कर पाते जिसकी बच्चे को ख्वाहिश हो। उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका बाप हीरो नहीं है। फिर उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप खुद हीरो बनो। उसने कुछ ऐसा कहा कि एज़ल की आँखें गीली हो गईं। वो इंसान जिन्होंने इतनी तक मुश्किलात देखी, बगैर माँ-बाप के रहे जानती हो वो कौन थे? एज़ल ने नफ़ी में सर हिलाया। वो इस दुनिया के सबसे नोबल इंसान थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनकी ज़िंदगी का किस्सा मैंने तुम्हें इसलिए सुनाया है क्योंकि वो फ्लॉलेस थे और ऐसा बनने के लिए उनके पास साफ दिल था। साफ दिल वो होता है जो किसी का बुरा ना चाहे।
اپنے پیرنٹس کی عزت کریں، بڑوں بڑوں کا ادب کریں۔ زینیا نے ذرا سا آگے ہو کر جامنی فراک والی بچی کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگے، جانے کتنے عرصے کا اشتعال اور غبار تھا جو پھٹ کر باہر آ رہا تھا۔ ہر ہیرو کا باپ ہیرو نہیں ہوتا ہیزل، اور ان کا ہیرو نہ ہونا بیڈ لک نہیں ہوتا، بس ایک ٹاسک ہوتا ہے۔ میرا باپ ہیرو نہیں تھا، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے ہیرو بنوں گی۔ تم اس وقت اپنی ماں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ہیرو بنو گی نا؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ سرخناک بھاری آواز وہ زینیا سے سوال کر رہی تھی، خدشہ بیان کر رہی تھی۔ زینیا نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ بالکل ہوگا۔ اگر آج تم موم سے بدتمیزی کرو گی تو کل میران بھی کرے گا۔ تم عزت کرو گی تو میران بھی عزت کرے گا۔ وہ تم سے سیکھے گا۔ تم نہیں چاہتی تمہارا بھائی کچھ اچھا سیکھے؟ وہ خاموش رہی۔ برف کی سل پہ وار ہو رہا تھا۔ اس کے سینے میں کلمہ اور قرآن تھا۔ کیسے ممکن تھا اس سے کر اس ہستی کے قصے سے وہ آنکھ پھیر لیتی جس نے 1400 سال قبل اپنی اسی امت کی بخشش مانگی تھی، اور محمد دل تب جڑ چکا تھا، بس اس کے زنگ اتارنے کی دیر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت ایسے نکھر کر آئے گی اور ایسے زندگی میں جگہ بنا لے گی کہ انسان خود بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ لیکن میں کیس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایک اور ٹاسک۔ دنیا کھڑی ہو چکی تھی، اس کی کمر اب جواب دے رہی تھی۔ اگر تم فیری ہو تو میرے کمرے میں آ جانا، اگر تم فری ہو تو میرے کمرے میں آ جانا، ہم ساتھ میں کچھ کام کر لیں گے۔ وہ ایزل کو پروسیس کا وقت دے کر چلی گئی۔ اسے یقین تھا آج نہیں تو کل وہ اس کمرے میں بھی آئے گی اور مثبت رخ بھی بدلے گی۔ اسے اپنے سنائے قصے کی شخصیت اور اسے اس کے مالک پہ یقین تھا۔